اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو صرف آنکھ سے پڑھنا ہوتا، صرف آنکھ سے وہ سطور پڑھنی ہوتی اور ان کے معنی سمجھنے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ قلب کا ذکر ہی نہیں فرماتا، کیونکہ قلب ایک اور چیز ہے، قرآن کو تو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، تو بات صرف آنکھ سے پڑھنے کی نہیں ہے، تدبر وہ چیز ہے جو دل سے ہوتا ہے۔ تو جس بندے کے دل پر تالا ہے، جس کا دل ناپاک ہے یا جس کا دل بند ہے، تو وہ قرآن کے پیغام کو کیا سمجھے گا؟ وہ نور قرآن کو کہاں اپنے اندر داخل کرے گا؟ اور ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا مقصد وہ تو ہوتا ہی ہے کہ یہ جو ہمیں ایام ملے، ہم اس میں قرآن سے اس طرح جڑیں کہ اس کے پیغام کو اور اس کے نور کو اپنے اندر داخل کر سکیں، اور ہم لوگ جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ بالکل ہی اور ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنی دونوں جانبوں پر۔ جنوب کہتے ہیں جانب کو، تو اس کا ایک ترجمہ علماء نے کیا ہے کہ کروٹ کے بل لیٹ کر، یعنی کہ کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی، لیکن ایک ترجمہ جو ہے صوفیاء اور اولیاء نے یہ بھی کیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ دونوں جانبوں پر، یعنی جھوم جھوم کر، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، تو یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی معنی لیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ وہ لوگ جو یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر اس ذکر کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تفکر کرتے ہیں۔ تو سمجھ کیا بات آئی کہ آپ نے اگر تفکر کرنا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ معاملات کی گہرائی کو پہنچیں، آپ کا دل روشن ہو، آپ تفکر کی منزل کو پہنچیں، تو پھر کیا ہے؟ پہلے ذکر ہے، اور صرف ذکر نہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر۔ اس سے آپ دامن چھڑا نہیں سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ میں یہ پورشن جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، کہ میں ذکر نہیں کرتا لیکن میں تفکر کرتا ہوں، تو پھر آپ غلط ہیں، پھر آپ کا تفکر آپ کو غلط جانب لے کر جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ذکر اللہ کرتے ہیں اور پھر تفکر کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہاں، تفکر ہوتا ہی ذکر کے بعد ہے، اس سے پہلے تو تفکر ہے ہی نہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، پھر کہتے ہیں یا اللہ یہ جو تو نے تخلیق کی ہے نا، یہ باطل نہیں ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیقات میں تفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تخلیق، دیکھیں ایک آدمی ہے وہ آسمان میں تفکر کر رہا ہے، آسمان کی جانب اس کا رخ ہے اور وہ تفکر کر رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ کیا بولے گا کہ وہ آسمان یا یہ آسمان؟ وہ کہے گا نا دور ہے، دور کی چیز کے لیے وہ اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنا واضح بتایا، اللہ فرما رہا ہے ہاذا، یہ جو لوگ اس طریقے سے تفکر کرتے ہیں نا، ہاذا کا مطلب ہے یہ، وہ دور سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ پہلے آسمان پر جاتے ہیں، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، تو وہ اللہ کی تخلیقات کو دیکھتے جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ تخلیق باطل نہیں، یہ تو بہت بڑی حکمتوں والی۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اولیاء کے پاس جا کر اس تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، تو پھر قرآن ان کو وہ نور فہم عطا کرتا ہے، اور وہ قوت عطا کرتا ہے کہ وہ پھر ان چیزوں پر جاتے ہیں، وہ ان سفروں پر نکلتے ہیں، ان کی روح ان سفروں پر جاتی ہے، اور وہ وہاں جا کر اس چیز کا ادراک کرتی ہے اور تفکر کرتی ہے۔ اور یہ تخلیقات ربانی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، جس میں انسان اس انداز میں غور و فکر کرتا ہے، لیکن پہلے ذکر کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو آسمان ہے، 7 آسمان، یہاں پر جو مخلوقات ہیں ان کو یہ سب سے پہلے تو آتی ہے نا، یہ 7 زمینیں ہیں، پھر 7 آسمان ہیں، 7 ہوائیں ہیں۔ سیدی امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ برہانیہ کے شیخ طریقت آپ کے علوم میں ہے، آپ نے بالکل ان کو واضح فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ملک ہے، سب سے پہلے ملک آتا ہے جس میں 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 ہوائیں ہیں، 7 سمندر ہیں، اس کو ملک کہتے ہیں۔ آسمان پر جو فرشتے رہتے ہیں ان کو فلکیون کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فلکیون فرشتے ہیں وہ، اور ان کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، یہ ان کے سرداروں میں سے ہیں۔ ان فرشتوں کے آخر میں ایل آتا ہے، تو یہ وہاں کی مخلوق ہیں۔ پھر اس کے اوپر عرش ہے، آسمانوں سے اوپر جنتیں ہیں، 7 جنتیں ہیں، آپ نے سنا ہوا جنت عدن، جنت ماوا، جنت الفردوس، مختلف نام ہیں ان جنتوں کے۔ اس کے اوپر جو ہے آپ کو وہاں پر جائیں تو وہاں پر عرش ہے، عرش کا جہان ہے، عرش کے اوپر کرسی، اور پھر اس کے اوپر اسماء الہیہ، اور پھر اسم اللہ۔ تو یہ سفر اس طرح چلتا جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سفر کرتے ہیں، چلے بات ذرا زیادہ ڈیپ ہو گئی ہے، میں آپ کو سادی بات سمجھاتا ہوں کہ جب انسان ذکر کرتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ تفکر کرتا ہے اور خلقت میں تفکر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقامات بھی دکھاتا ہے۔ لیکن ابھی اللہ کی تخلیقات میں تفکر کرنے کے لیے ذکر ضروری ہے، تو مجھے بتائیں اللہ کے کلام میں تفکر کرنے کے لیے ذکر ضروری نہیں ہے؟ دل صاف ہی نہیں ہوتا ذکر کے بغیر، دلوں کے تالے ہی نہیں کھلتے ذکر کے بغیر، تو ہم نے تفکر کیسے کرنا ہے؟ ہم نے تدبر کیسے کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں، پہلا مرحلہ ذکر ہے، ذکر اللہ۔ اللہ نے اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، تھوڑا نہیں کرنا، جب بھی کرنا ہے کثرت سے کرنا ہے، تاکہ ذکر جو ہے آپ کے دل کو صاف کرے۔